اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انعام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمان ٹیم کی طرف سے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے ماہ شعبان کا مہینہ رواں دواں ہے، اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، اپنی برکتیں برسا رہا ہے، اور یہ مہینہ بہت افضل ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں خصوصی طور پہ، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات بھی کریں گے۔ اچھا امام صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جی ماہ شعبان کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس کی بہت فضیلت ہم نے سنی ہے، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں اس کی کیا فضیلت ہے روزے رکھنے کی؟ 15ویں شب جب آتی ہے تو اس کے روزے رکھنے کیا ہے فضیلت، آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھنا خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، بلکہ ہمیں دیکھنے تو روایتوں کے اندر صحیح بخاری کی روایت جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 446 کے اندر اور 48 کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان المعظم کی روزے رکھا کرتے تھے، اور حکم کیا کرتے تھے کہ تم بھی اس ماہ کے اندر روزے رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتا نہ جاؤ۔ تو علماء نے یہی بات فرمائی ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر تغلیباً اکثر کو کل سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ فرماتے کہ آقا علیہ السلام اکثر روزے رکھا کرتے تھے، یعنی دیگر مہینوں کی بنسبت جب آقا کریم علیہ السلام دیگر مہینوں میں جو نوافل روزے رکھتے ہیں ان کی بنسبت شعبان میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس رات کے اندر اس نے کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوتا ہے، تھوڑا آرام بھی کیا ہوتا ہے، فراغت وغیرہ بھی حاصل کیا، تو یہاں پر اکثر کو کل سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا جس سے ہو سکے اللہ نے اس کو ہمت قوت طاقت دی ہے تو وہ روزے رکھے۔ ہاں لیکن اگر کوئی لاغر شخص ہے، کمزور ہے یا بیمار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں شعبان میں روزے رکھوں گا جبکہ یہ نفل روزے ہیں تو اس کی وجہ سے میں رمضان کے روزے رکھنے پر کہیں ایسا نہ ہو مزید بیمار ہو جاؤں، مزید جو نا اور لاغر پن یا کمزوری غالب نہ آ جائے، تو اب علماء فرماتے ہیں اب یہ نفل روزے ہیں، اس کو نفل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جن حدیثوں کے اندر نصف شعبان یعنی آدھے شعبان کے بعد روزے رکھنے کے لیے منع کیا گیا وہ انہی لوگوں کے لیے کہ جن کو پتہ ہے کہ اگر نفل روزے رکھیں گے تو فرض نہیں ادا کر سکیں گے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ نفل کو چھوڑ دیا جائے اور فرض کی طرف جو ہے اپنی رغبت حاصل کی جائے۔ جبکہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اکثر پورے مہینے سے مراد اکثر دنوں کے روزے رکھنا ہے، اگر کوئی شخص پورے شعبان کے بھی روزے رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سلسلے میں ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 15ویں روزے کی جو ہے 15ویں شعبان کی روزے کی کیا فضیلت ہے، اور اس کو روزہ رکھنے کی کیا ثواب ہے، یہ بتائیں ہمیں۔ جی 15ویں شعبان المعظم کو الحمدللہ ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر خوب جو ہے عبادت کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ خوب عبادت کی کوشش کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر علماء فرماتے ہیں، جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں اپنی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، یعنی یہاں ان راتوں سے مراد چاند رات ہے، اور نمبر 3 15ویں شعبان۔ یہ جو 15ویں شعبان ہے جسے ہمارے یہاں شب برات کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بلکہ روایت کے اندر یہاں بھی آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے، جن کو رزق پہنچانا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی جو رات ہے اذان فجر تک، اس میں خوب اللہ کی کرم نوازیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ روزے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کے راوی آپ خود ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو یعنی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق وسیع عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے اپنی تکلیفوں کا مداوع کرنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا فرماؤں۔ تو یہ رات بڑی نازک رات ہے، علماء فرماتے ہیں یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ جو دنیا کا جو آسمان ہے اس پر اپنی تجلی فرماتا ہے، اور جو لوگ دکھ مارے ہیں، درد مند ہیں، حاجت روا ہیں، پریشان حال ہیں، اگر سچے دل سے اس رات میں اللہ کی ذات پر کامل توکل کرتے ہوئے جو مانگے جائز اور حلال، اللہ ان کی مرادوں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، اچھا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا،
یہ 15ویں شب کے جو حساب سے نوافل ہوتے ہیں جو لوگ ادا کرتے ہیں، مسجد میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور کتنی رکعتیں، اور مطلب کس رکعت کون سی نیت کریں گے صحیح، اور کس طرح پڑھے جاتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ۔ جیسے ہی 15ویں شعبان کی شب لگ جائے، علماء فرماتے ہیں بہتر تو اس میں یہی ہے کہ انسان جیسے ہی 14ویں شعبان المعظم کی عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے بعد مسجد میں حاضر رہے، کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کرم سے اس میں انسان کے نامہ اعمال کو جو رجسٹر ہے وہ بند ہو رہا ہوتا ہے اور نیا رجسٹر نئے زندگی کے سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو لہذا جب سال کے آخری رجسٹر بند ہو رہا ہو تو اس میں ہمارے لیے مسجد میں حاضری، اعتکاف کی نیت، اور اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت سے بھی اپنے قلوب کو منور کیجیے، اور جیسے ہی سال آغاز کا رجسٹر یعنی کہ اس کی ابتدا ہو تو پھر ہماری الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مساجدوں کے اندر باقاعدہ فرض نماز کے بعد 6 رکعت نوافل کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، ادا کرنا چاہیے، کوئی نہیں ادا کرتا تو اس کو کوئی زجر و توبیخ، کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کاروباری حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں، ہمارے پروڈکٹ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب یہ کہ زد و عام ہوں، مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بکے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کے اعتبار سے رغبت دلانے کے لیے معمولات اولیاء کی بار تھا کہ 15ویں شعبان المعظم جیسے ہی 15 تاریخ لگے تو مغرب کی فرض اور سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد ہم نے 2 رکعت جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو بآسانی وہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا زیادہ اچھا ہے کہ 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یا پھر 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی جائے۔ اب یہ جو نوافل ہوتے ہیں اس کے اندر نیت کیا کرنی ہے یاد رکھ لیا جائے، نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کے اندر ایک انسان نے صالح نیت جو علماء سے ہم نے سنی ہے، جب 2 رکعت وہ مغرب کے فرض اور سنت کے بعد جب وہ 2 رکعت ادا کرے گا تو شروع کی جو 2 رکعت ہے اس کے اندر نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب روز 2 رکعت نفل ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد اس نے یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے یا پھر 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت وہ کر لے یا پھر سن لے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جسے ہمارے یہاں دعائے نصف الشعبان کہا جاتا ہے، یہ ہمارے نام بھائی آپ کو باقاعدہ جو ہے نا زوم کر بھی یا پھر باقاعدہ اگر آپ کو آسان کرنا چاہیں تو یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوع آقا کا مہینہ رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر آپ کو 16 پر یہاں سے دعا شروع سے مل جائے گی، اور اگر 15 پر دیکھیں تو یہ تمام نوافل صحیح انداز میں آپ کو مل جائیں گے، کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، کیا نیت کی جائے۔ تو شروع کی جو 2 رکعت نفل ہیں پہلی، ان کے اندر انسان یہ نیت کرے گا اللہ اس کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد والی جو 2 رکعت ہیں اس کے اندر نیت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد والی جو 2 رکعت اس میں نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد یا تو 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لے یا 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت پڑھ یا سن لے، دونوں کر لیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا نیکیوں کا سلسلہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، خیر کے ساتھ رہے گا۔ اور ہر سورہ اخلاص اور یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم، پھر 2 رکعت، پھر اسی طریقے سے سورہ اخلاص 21 مرتبہ یا پھر یاسین شریف یا دونوں پڑھنا چاہیں یا دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یا یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ یا سن لیں، پھر اس کے بعد دعائے شعبان النصف المعظم۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور ساری امت کے مسلمانوں کے لیے جو عالم دنیا کے اندر ہے سب کے لیے اللہ دنیا کی خیر فرمائے، بالخصوص میرے وطن عزیز پر اپنا کروڑوں برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے، سب کے لیے دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو احسن انداز میں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں یہ نوافل ہیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ جو نوافل ہیں جو بھی ہم نے آپ کو ذکر کیے باقاعدہ یہ ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہیں، اور نوافل کی تو یقیناً کہیں شریعت میں ممانت بھی نہیں ہے۔ حضرت علامہ رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اہل شام میں جل قدر تابعی مثلا حضرت سیدنا خالد بن معدم، سیدنا مکحول، حضرت سیدنا لقمان بن عامر وغیرہ شب برات کی بہت تعظیم کرتے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے، اور انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس مبارک رات کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور خوب عبادت کے لیے شروع ہی سے اپنے آپ کو کمر بستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ہم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو نوافل آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے، تو یہ مطلب خواتین بھی ادا کر سکتے اپنے گھروں میں اسی طریقے سے؟ جی بالکل صحیح، انہوں نے کہا کہ جو میری بہنیں ہماری سننے والی ہیں خواتین وہ بھی جو ہے بالکل جو ہے اسی طریقے سے جس طرح بتایا ہے اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر بھی ادا کر سکتی ہیں، یا پھر گھر کے اندر مثال کے طور پر محرم جتنے بھی ہیں مطلب جتنی خواتین ہیں وہ اگر ایک خواتین کو آگے کھڑی کر جن کو قرآن زیادہ یاد ہے، اچھا یاد ہے، درست
طریقے سے پڑھنا جانتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہ جو ہے نا وہ ادا کر سکتے ہیں، ورنہ تنہا بھی پڑھنا چاہیں تو جس طریقے سے مردوں کے لیے حکم ہے اسی طریقے سے بیائی خواتین کے لیے حکم ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ 15ویں شب کو جو بیری کے پتے سے لوگ نہاتے ہیں تو اس کی کیا مطلب حیثیت ہے نہانے کی، اور اس سے ہم نے سنا کہ جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے اور انسان سال بھر محفوظ رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ جی، علماء یہی فرماتے ہیں، کتاب اسلامی زندگی صفحہ نمبر 135 پر ہے، علماء نے فرمایا کہ جو ہے مثال کے طور پر جو شخص شب برات کی رات، یعنی اس رات کے اندر 15ویں شعبان المعظم کی رات میں اگر کوئی شخص بیری کے 7 پتے نیم گرم پانی میں، مطلب پانی میں جوش دے کر اتنا کہ وہ جب غسل کے قابل ہو جائے، اگر اس سے نہا لیا جائے، غسل کر لیا جائے، تو انسان سالہ سال جو ہے نا وہ جادو سے جو ہے نا حفاظت میں رہتا ہے۔ 7 بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر اتنا کہ جو ہے نا جب وہ غسل کے قابل ہو جائے، اس سے اب آپ اگر غسل کر لیں تو جو ہے نا مثال کے طور پر آپ سال بھر انشاءاللہ جادو کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ سے شعبان کی رات بہت بھلائی والی ہے، اللہ تعالیٰ مطلب اس میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے ہر طرح سے۔ اچھا، ہم نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو بھی بخشے نہیں جائیں گے، مطلب وہ کون سے لوگ ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ جی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کو حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم 15ویں شب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال، یعنی علماء فرماتے ہیں بنی قلب قبائل عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا، اور بکری نہیں فرمایا، کیا فرمائے، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے، ان کو بخشش کا پروانہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی بخشش سے، اس کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے حدیث مبارکہ کے تحت ہی اسی روایت کے اندر ہے، کافر کی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی، عداوت والے کی، دشمنی رکھنے والے کی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی، جو زنا کا عادی ہے اس کی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی، جو شراب کا عادی ہے اس کی اس رات، جو والدین کے نافرمان ہیں ان کی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی، بلکہ دیگر روایتوں کے اندر جو آتا ہے چغل خور جو ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی، تکبر کے ساتھ اپنے پاجامے کو، اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو نیچے لٹکانے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جائے، قاتل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت منقول اس کے اندر قاتل کا بھی ذکر ہے، جو قتل کرنے والا شخص ہے وہ بھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی بخشش سے محروم رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کاہن جادوگر ہے، ظلمن ٹیکس لینے والا ہے اور تصویر بنانے والا ہے، وہ بھی حدیثوں کے تحت وہ بھی ان رات سے محروم رہیں گے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل 15ویں شعبان میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے، لیکن جو ذکر کردہ میں نے آپ کو اشخاص بیان کیے ہیں وہ اس رات بخشے نہیں جاتے ہیں۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، جو ذکر کردہ ابھی بیان کے اندر آپ کو ذکر کیا، اگر ان میں سے کسی بھی گناہ کے اندر ہم ملوث ہیں تو سچے دل سے، بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم سب گناہ سے اللہ سے بخشش مانگے سچے دل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش یافتہ لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، 15ویں شب کو لوگ قبرستان جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، صحیح، اپنے پیاروں سے ملنے، اپنے پیاروں سے ملنے، جو انتقال ہو جاتا ہے ان سے ملنے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں قبرستان جانے کی کیا حیثیت ہے، اور کیا ہمارے جو پیارے جو وفات پا چکے وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، اور ہم وہاں پہ جائیں تو وہاں ان کے اصالِ صاحب کے لیے کیا پڑھا جائے جو کہ ان کو مطلب سکون ملے، ان کو روحانی سکون ملے، ان کی کمر کو؟ سب سے پہلی بات تو حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام خود فرمانے دل نشین، آپ فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن القبور فزورها تذکر الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے، قبروں کی حاضری کے لیے منع فرمایا، لیکن اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم قبرستان جائے۔ علماء نے یہ بات فرمائی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تمہیں بھی یہیں جانا ہے، زندگی کے سارے عیش و آرام عشرت ختم ہو کر تم نے یہیں پر آنا ہے، تو جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس کے لیے میرو آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اور رہی بات کہ ہم اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جو زیر زمین ہے، جو مدفن ہے، جس قبرستان کے اندر ان کے پاس جاتے ہیں، تو باقاعدہ یہ ہمارا عمل بالکل عین قرآن اور سنت، بالخصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے کہ ایک روایت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مل گئے۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ میں تمہاری ہم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا بے شک اللہ عز و جل 15ویں شعبان
رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ تو لہذا اس رات خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی، آپ دیکھیں اس روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کریم علیہ السلام جنت البقیع کے اندر تھے، بقیع پاک کے اندر جو ہے نا قبرستان میں حاضر تھے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ السلام کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے، اس انداز کو اپناتے ہوئے اپنے پیاروں سے ملنے جائیں اور ان کے لیے خوب اصال ثواب کریں، ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بلکہ علماء نے فرمایا ہے ہو سکے تو سورہ اخلاص کا ورد کریں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل اللہ کے لیے پڑھ کر جو وہاں پر صاحب مزار ہیں ان کو بھی بخشیں، اور جتنے بھی وہاں پر قبرستان میں مردے زیر زمین ہیں تمام کے لیے بخشش کا اہتمام فرمائیں۔ بلکہ علماء نے تو بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم قبرستان جائیں تو کچھ انداز ہمیں بتائے ہیں کہ قبرستان میں جب ہم جائیں تو سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم وسلفنا نحن بالعصر، سلامتی ہوں تم پر اے قبر والو، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آئیں گے۔ یہ سلام عرض کیا جائے۔ اور اگر آپ پتہ ہے کہ یقیناً یہاں پر یا نہیں بھی علم ہے تو قبرستان جاتے تو وہاں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، تو اس سلام سے قبل سب سے پہلے کہہ لیا جائے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سلامتی آپ پر اے اللہ کے دوستوں، اے اللہ کے ساتھیوں۔ بلکہ علماء نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام النخرۃ نخرۃ التي خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلام منی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے ہیں سب اس دعا پڑھنے والے کے لیے مغفرت کریں گے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے، مصنف ابن شیبہ کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے تو جناب آدم علیہ ہمارے ابو البشر والد محترم سے لے کر اب تک جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں سب اس بندے کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ اور بلکہ علماء نے فرمایا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، شفاعت نشان ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین آخر تک، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ تکاثر الہاکم التکاثر، پھر یہ دعا مانگے یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مرد اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی جو سال ثواب کرنے والا اس کے لیے سفارشی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو لہذا بالکل ہم آپ جائیں قبرستان حاضری دیں اور ان سے ملیں، جس طرح کہا کہ ہمارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جی بالکل جس طریقے سے ہم کسی کو کہتے ہیں ہم آنے والے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے آ گئے، اب انہوں نے آنا ہے، تو جب تک اللہ نے ان کو زندگی کی سلامتی دی ہے تو وہ ہمارے لیے نمازوں کا، صدقے کا، خیرات کا، صورتوں کا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا تحفہ لے کر آئیں۔ تو لہذا ہم جائیں تو ایسا نہیں بس خالی ہاتھ اٹھائے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پانی لے کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب پانی کی حاجت نہیں ہے، ہاں پھول ڈالیں گے، وہ جب اللہ کا ذکر کرے گا اس کی تسبیح اس کی برکتیں اس سے بہتر ہے، زیادہ بہتر اور زیادہ اجر کا باعث یہی ہے کہ ان کے لیے آپ راستے میں جائیں تو کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہوئے جائیں، سورہ اخلاص جو آپ کو قرآن یاد ہے وہ یاد کر کے ان کو دیں کہ قرآن کریم کا ایک لفظ اگر پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب وہ 10 نیکیاں ان کو دیکھیں تو ان کے لیے بھی قبر میں وہ راحت کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین ہم دیکھیں ماشاءاللہ سے امام صاحب نے بہت اچھی ہمیں باتیں بتائی ہیں اس حوالے سے اور بتا بھی رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی قبرستان جائیں، اپنے پیاروں سے مل لیں، ان کے لیے فاتح کریں۔ اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیں جو اس رات کو ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کا جو ہے نا وہ کچھ بجٹ جس کو ہم بجٹ کے لیں یعنی کہ نئے سرے سے بجٹ بناتا ہے، یعنی کہ کیا حساب کرتے ہیں، رزق میں برکت کرتے ہیں، عمر میں خیر و برکت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں ذرا۔ جی اس کے اندر باقاعدہ روایت کے اندر حضرت آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے عرض کہ رسول اللہ میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان میں یہ مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں کہ ان کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں جن کو رزق دیا جانا ہے ان کے بارے میں لکھ دیتا ہے، جو اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں لکھ دیتا ہے، جو اس سال حج کرنے والے ہیں حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ نے شاید سنا، ہم نے سنا ہے اپنے بڑے بزرگوں سے کہ یہاں تک کہ وہ ایک درخت ہے جس سے پتے ٹوٹیں گے تو زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کے بارے میں بھی فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کون اب اس نئے سال میں زندگی پائے گا، ایسے
سال سے پہلے چلے جائے گا۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ بہت سارے کفن جو ہے نا تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی قبریں کھدی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اپنی زندگیوں کے اندر مست گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے جو مالک مکان ہوتے ہیں، جو گھر تعمیر کروا رہے ہیں، وہ اپنے مکان کی فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے اصلی مکان یعنی قبر کی بھی تیاری کا اہتمام کیا جا چکا تھا۔ بہت سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، جبکہ ان کے لیے رونے والوں کا اہتمام اس رات، مطلب رونے والوں کا مقصد یہ کہ مطلب ان کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم اس رات میں خوب عبادت کریں اور یہ دعا کریں، مالک اگر ہم بدبخت ہیں، ہم شقی ہیں، تو ہمیں نیک بخت بنا دے۔ مالک اگر رزق میں کمی ہے تو رزق میں وسیع اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہو، ایسی زندگی کی بہاریں عطا فرما دے۔ ہم سب کو خوش بخت بنا دے، اچھا رزق والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے۔ سب کے لیے دعا کریں۔ ابھی تو آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کتنے نازک حالات ہیں، بالکل پاکستان کے اندر جس طرح لوگ پریشانی کے اندر اور پھر ساتھ ساتھ جس طرح مہنگائی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو سب کے لیے دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں، عدل انصاف کے پیکر حکمرانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ میری، ہمارے ساری امت کی، مسلمانوں کی، عالم دنیا کی اور بالخصوص نیک حکمرانوں کی بھی اللہ کریم خیر فرمائے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے یہ لوگ جیسی شب برات کا مہینہ آتا ہے، ماہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، لوگ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں شروع سے ہی، یعنی کہ اور یہ بچے وغیرہ زیادہ کرتے ہیں یہ جی۔ تو آپ یہ بتائیں، یہ مطلب جو لوگ کرتے ہیں پٹاخے آتش بازی کرتے ہیں، اس کا ہمارے کیا حکم ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیں ذرا ناظرین کو، تاکہ وہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جیسے شعبان المعظم کی آمد ہوتی ہے تو جہاں الحمدللہ نیک اشخاص کو عبادت کی طرف آ جاتے ہیں، وہیں یہاں ہمارے کچھ نوجوان نسلیں جو بھی یہ مزید جو ہے نا بڑی شدت کے ساتھ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اہل علم الحمدللہ یہ شعور دیتے ہیں، جیسے ہی شعبان کا معظم لگتا ہے تو آتش بازی بھی عروج پر ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ بم پٹاخے وغیرہ پھاڑنا، شور وغیرہ کرنا۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس ہے کہ ایک مسلمان آپ اس انداز کو اپنا رہی ہے۔ دیکھیے شب برات مسئلہ سمجھیے اور بات کو سمجھیے۔ شب برات، شب مطلب رات، برات آزادی پانے کی، چھٹکارا پانے، یعنی کہ جہنم سے آزادی کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں آگ سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں آگ سے آزادی کا خلاصہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہم خود آگ کا سامان لے کر اپنے لوگوں کی جو ہے نا مطلب یہ کہ جو ہے نا ان ناک میں دم کر دیتے ہیں، ان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مقدس رات کا بھی تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ کہیں تو اللہ کے حضور سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، رکوع ہو رہے ہوتے ہیں، تلاوت ہوتے ہیں، اور کہیں ان عبادتوں میں بھی خلل ہو رہا ہوتا ہے۔ جو گھر میں بچے ہیں، مریض ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث پٹاخے وغیرہ سے شور و غل برپا مچایا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس رات، یہ تو اتنی نازک رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، اور اس بڑی رات میں انسان گناہوں سے باز نہ آئے، یہ تو ہمارے لمحہ فکریہ ہے، بلکہ اسلامی زندگی کے اندر ہی حضرت مفتی احمد خان نعیمی لکھتے ہیں کہ یہ آتش بازی کے بارے میں منقول ہے کہ یہ نمرود بادشاہ کی ایجاد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگ میں پھینکا، اور اللہ کے فضل سے وہ آگ گل گلزار بن گئی، ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، تو پھر اس کے جو جتنے بھی چیلے چپاٹے تھے، جو اس کے چاہنے والے تھے، انہوں نے پھر وہ آگ کے جو ہے نا مطلب یہ انگارے بنا کر جو ہے نا آپ کی جانب پھینکے تھے، تو وہاں سے جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے نا آتش بازی وغیرہ کو علماء فرماتے ہیں وہاں سے یہ مروج ہوا ہے، وہیں سے اس نے سلسلہ کیا ہے۔ مال کا ضیاع ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ بس اوقات اس طرح کے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ آتش بازی کرنے سے گھر جل گئے ہیں، جانی نقصان ہو گئے ہیں، مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ تو لہذا اس میں بے مقصد اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جس رات رب جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرمایا رہا ہے، ان خوش نصیب لوگوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں، ہم بھی شامل ہو جائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ہر گناہ سے پاک ہم اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، ہم دیکھا ماشاء اللہ سے آج ہم نے پروگرام کیا تھا ماہ شعبان کے حوالے سے، اور امام صاحب نے آپ کو پورا تفصیل سے بتایا، اس کی فضیلت بیان کی، بہت سوالات کے جواب بھی بتائے آپ کو۔ تو یہ ماشاء اللہ سے آپ پروگرام ہمارا دیکھیں۔ تو امام صاحب میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے ٹائم نکالا ایمان ٹی وی کے لیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔